بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ آ جائے۔ میں چند چیزیں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے کہ یہ جو پیٹرول ڈیزل پاور پہ ہم نے جو سبسڈیز دی ہیں یہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے کر کے دے دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ جو ہماری اپوزیشن ہے یہ بہت شور مچاتی رہتی تھی کہ یہ پیٹرول کے اوپر جو پرائسز آپ بڑھا رہے ہیں اور وہ ایک قسم کا آپ مہنگائی کا بام جو ہے وہ عوام پہ گرا دیتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے اور سب نے سوچا کہ کیونکہ لوگ اس وقت جو ان پرائسز سے تنگ ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی ایسا انوویٹو سلوشن کریں جس سے ان کو کم از کم کچھ دیر کے لیے ریلیف ملنا چاہیے۔ تو اکانومسٹ سے اکٹھے ہوئے، ہم منسٹر سے اکٹھے ہوئے، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ 10 روپے ہم جو ہے پرائس کو کم کریں گے اور اس کو یہاں فریز کر دیں گے 4 مہینوں کے لیے۔ اور اس کے لیے ہمیں کوئی 466 بلین روپے چاہیے تھے، اور اس کے بیچ میں کوئی 93 بلین وہ بھی تھا جو کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی تھی کہ ہر مہینے 4 روپے آپ نے بڑھا دینے ہیں ڈیزل کے اور پیٹرول کے۔ اس کو بھی ہم نے بیچ میں مد نظر رکھا اور اس کا ہم نے فنڈنگ بھی کر دی۔ پی ایچ ڈی پی سے ہم نے 100 بلین ہم لوگوں نے کم کر دیا۔ ہم نے جو ہے یہ پروونسز میں پنجاب اور فرنٹیئر نے ہمیں کہا 140 بلین ہم دیں گے، اور یہ آپ ان سے جو ہیں ہمارے دو فائنانس منسٹر ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور ڈیویڈنڈز ہم نے جو تھے آئل کمپنیز کے اس میں سے کوئی تقریباً 625 بلین تھے ہمارے پاس، تو ہم نے کہا 120 وہاں سے لیں گے۔ اور ایف بی آر نے کہا ہم آپ کو 50 بلین اور دیں گے، اور گرانٹ سے ہم نے کہا کچھ 56 ہم کم کریں گے۔ پورا 466 کا پورا حساب ہے اور یہ منسٹری آف فائنانس کے پاس ہے، اور میں نے یہ آئی ایم ایف سے ڈسکس کیا۔ آئی ایم ایف نے صرف 2 چیزیں کہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے پروونسز کی بات کی ہے تو آپ کا ان کے ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں دکھا دیں، یا ان کو کہیں ہمیں بتا دیں کہ یہ ہم دیں گے۔ اور دوسرا جو یہ آئل کمپنی کے ڈیویڈنڈ ہیں اس کا بھی ان کی کمپنیوں سے، تو یہ بات طے ہو چکی تھی، لیکن ابھی یہ بہت اس پہ کنٹروورسی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی تھا ہمیں معلوم تھا اس وقت، کیونکہ پرائم منسٹر رشیا سے ہو کے آئے تھے اور ان کو یہ ایک قسم سے یقین دلایا گیا تھا پریزیڈنٹ پیوٹن سے کہ میں آپ کو جو آئل ہے وہ 30% ڈسکاؤنٹ پہ دوں گا، اور گندم کو بھی 30% ڈسکاؤنٹ۔ تو یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر وہاں سے پیسے ملیں گے تو کم از کم یہ جو سبسڈیز ہیں ہماری یہ کم ہو جائیں گی۔ اب جب سے یہ آئے ہیں اس کے بعد ان کی تھوڑی بدقسمتی بھی ہے کہ ڈیزل پرائسز بہت چڑھ گئی ہیں دنیا کے بیچ میں، اور ان کا جو گیپ ہے وہ اور بڑھ گیا ہے، اور یہ انڈیسیژن جو ان کا ہے کہ اس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سک رہے کہ یہ کیا کریں گے اس کے اوپر، وہیں رکھیں گے پرائسز کو یا بڑھائیں گے۔ وہ انڈیسیژن جو ہے وہ مارکیٹس جو ہیں اس کو بالکل اس نے نروس کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں تو یہ پہلے ہمیں کہتے تھے کہ جی بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، اور میں صرف ایک ہی چیز کہتا تھا کہ ایک جو چیز ہے دنیا میں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہماری پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، اور دوسری چیز ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی، اور وہ ہے انٹرنیشنل پرائس سائیکل جو ہے۔ اور انٹرنیشنل پرائس سائیکل جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ، لیکن ہماری لوکل جو ہماری جو قیمتیں تھیں، ہم نے جو سبزی وغیرہ اس کی اور گندم وغیرہ چینی سب کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اور ہماری جو یہ پیاز وغیرہ کی قیمتیں تھیں وہ 3 سال کی جو پہلے کی قیمتیں تھیں اس تک ہم لے کے آ گئے تھے۔ اب یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر روز لوگ جو ہے شور مچا رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو ابھی بات کی ایک فائنانس منسٹر صاحب نے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بلند ترین سطح پہ چلا جائے گا اس سال میں اس کا بھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ 9 مہینے جو ہم رہ کے گئے ہیں اس میں فسکل ڈیفیسٹ 2.6 ٹریلین روپے ہے، جو 4% ہے پورے جی ڈی پی کا، اور اگلے 3 مہینوں کے لیے 2.6 ٹریلین تو 9 مہینے کا ہے، اگلے 3 مہینے کے لیے ہم نے 1.6 ٹریلین رکھا ہوا تھا، تاکہ یہ ہے کہ اگلے ایک جو آخری کوارٹر ہوتا ہے اس میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو مل کے یہ 4.2 ٹریلین ہونا تھا، یا 6.4% آف جی ڈی پی۔ اب یہ اس 4.2 ٹریلین پہ پورا ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں سرکولر ڈیٹ کا۔ 2.2 ٹریلین جو سرکولر ڈیٹ اس وقت ہے وہ اس کو آف لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ یہ بڑی زیادتی کریں گے، اس سے بہت انفلیشن ہوگی،
اور اس سے جو ہے آپ کی بزنسز وغیرہ کو بھی فرق پڑے گا، بیکاز انٹرسٹ ریٹس اس کے اوپر جائیں گے. اور میں ان سے اگر یہ پوچھوں کہ جب آپ نے یہ چھوڑا تھا یہ حکومت 2018 میں، تو 1.3 ٹریلین کا جو سرکولر ڈیٹ تھا، آپ تو 1.1 کہتے ہیں، ہمیں تو 1.3 ملا تھا. کیا ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کو جا کے ہم نے فسکل ڈیفیسٹ سے ختم کر دیا تھا؟ یہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے ختم کرنے کا طریقہ اور ہے. جو ہم نے اسٹیٹ اپنا ورلڈ بینک سے، IMF سے ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں. اس سال ہمارا ڈیٹ کم ہوگا. ہمارا جو پلان تھا 300 بلین سے ہمارا ڈیٹ، ہمارا سرکولر ڈیٹ کم ہونا تھا، اور اگلے چند سالوں میں ہم نے اس کو لیکوڈیٹ کر دینا تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو فسکل ڈیفیسٹ بھی ہم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کنٹرول میں ہے. اب تیسری چیز آتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں، جو اس دفعہ جو ہے وہ تو پچھلے ریکارڈ بھی توڑ دے گا. آپ کا جو اس وقت 9 مہینے کا جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 13.2 بلین ڈالر ہے، اور پچھلا 2 مہینوں میں 1 بلین سے، مطلب یہ فیبرری میں تو صرف ½ بلین سے اوپر گیا ہے، اور مارچ میں 1 بلین سے. اور ہمارا یہ ہے کہ یہ اگلے 2 مہینے جو ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا، یہ کوئی 16 بلین پہ جاتا، جو 4.5 جی ڈی بی کا ہوتا. اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ ہوا اوپر؟ یہ صرف میں آپ کو بتا دوں، صرف 4 اگر آپ چیزیں لے لیں اس میں. آئل پرائسز، گیس کی پرائس جو ہے وہ پچھلے سال سے 9 مہینوں میں $7.5 بلین زیادہ قیمت ان کی ہوئی، اور یہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں. خوردنی تیل کی 1 بلین زیادہ، کوئلے کی 1 بلین زیادہ، اور ویکسین 3 بلین. یہ 12.5 بلین 13.25 بلین میں سے نکال دیں تو آپ کا تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہی نہیں. تو یہ جب باتیں کرتے ہیں تو ان کو کہیں گے اچھا جی آپ ابھی کر کے دکھا دیں ان 4 چیزوں کی قیمتیں کم، یہ کم کر کے دکھا. ہمارا یہ کیوں کم ہم نے بیلنس کیا باقی جو ہے وہ اس لیے کہ ہماری ریکارڈ اس وقت ایکسپورٹس ہیں. ایکسپورٹس اس وقت تقریباً 32 بلین کو ٹچ کریں گی، اور مہینے کی 3 بلین پہ پہنچ گئی ہیں. ہماری ریمیٹنسز ریکارڈ ہیں، اس دفعہ کوئی 31 بلین ہوں گی، وہ بھی ریکارڈ ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس نے ہمارا جو یہ ہے، یہ ہمیں معلوم تھا کہ 6-9 مہینوں میں جیسے یہ سپر سائیکل کم ہوگا تو ہماری انفلیشن بھی کم ہوگی، کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہمارا بیلنس کرے گا. اب آ جاتے ہیں GDP کے اوپر. GDP گروتھ کی باتیں کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 5.6% کی. اس دفعہ جو ہم نے، اگر آپ دیکھیں، ایکسپورٹس ریکارڈ ہیں، وہ پہ جا رہی ہیں، ریمیٹنس ریکارڈ ہیں. آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ 7.8% پہ جا رہی ہے، مطلب بہت گرو کر رہی ہے. اور جو پچھلے جو فیبرری میں 8.6 پہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر اس کو آپ دیکھیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 7.8 سے بھی زیادہ جائے گی. ہماری ایگریکلچر کراپس سوائے ویٹ کے، جو کہ پچھلے دفعہ برابر ہے اس پہ، باقی جو ہیں وہ بمپر کراپس ہیں. 7 سے 9% گرو کریں. کارپوریٹ پروفٹس کی یہ حالت ہے کہ بینکس کے پروفٹ 18% زیادہ ہیں، اور باقی کارپوریٹ پروفٹس جو ہیں وہ تقریباً 23% پچھلے 9 مہینوں میں جو اس دفعہ ہوا پچھلے سے 23% زیادہ ہے. تو یہ اگر آپ ملا دیں تو ہمارے خیال میں 5% مارچ کی جو اسٹیمیٹس ہمارے ہیں 5% پلس ہمارا GDP گروتھ ہونا ہے. تو یہ تو آپ کی GDP کے اوپر ہے. اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں آتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. باقی چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں اس وقت، کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ باتیں کر رہے ہیں، پورے 4 ہفتوں سے زیادہ ہو چکا ہے ان کی حکومت کو، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے مارکیٹ میں اور نروسنس شروع ہو گئی ہے. تو ہوا کیا ہے؟ فارن ایکسچینج ریٹ جو کہ 177.5 تھا مارچ کی 4 تاریخ کو، اور 184 تھا اپریل کی 8 کو جب بالکل حکومت چینج ہوئی ہے، آج وہ 192 پہ آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ مارچ سے جب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن موو کرنا شروع کیا، اس سے 14 روپے جو ہے روپیہ گرا ہے، کیونکہ انسرٹنٹی ہے. پولیٹیکل انسرٹنٹی جب ہوتی ہے اور آپ ایکشن نہیں لیتے تو یہی ہوتا ہے. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں 11% تھے مارچ میں، پہلی مارچ کو، اب وہ 15% تک چلے جائیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہوگا. تو لوگوں بینکوں نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب بہت، یہ تو قرضہ لیں گے. جب قرضہ لیں گے تو انہوں نے ایگریسو پوزیشن لے لی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ساری بزنسز کو فرق. اگر کائبور اگر 15% ہے تو اس کے اوپر وہ 3-4% اگر بینک اپنا پروفٹ کریں تو 17-18% کے اوپر اس وقت لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. تو آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ تو نوز ڈائیو کرے گی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں فارن اپنا جی یہ ہے اسٹاک مارکیٹ.
اسٹاک مارکیٹ 46,200 یا 300 پہ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 42,000 اور 600 کے 800 پہ 3,300 پوائنٹ گر گئی ہے اس پورے ایک مہینے میں. یہ بڑا انہوں نے نعرہ مارا تھا کیونکہ کچھ دن ایک دن جو ہے وہ 1700 پوائنٹ وہ امپروو ہوئی تھی اور انہوں نے نعرہ مار دیا تھا. لیکن اسٹاک مارکیٹ بھی دیکھتی ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے جو ریٹنگ ایجنسیز وہ نروس ہوں گی اس وقت، بیکاز کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. باتیں صرف ہو رہی ہیں، بلیم گیم ہو رہی ہے، میرے پہ باتیں ہو رہی ہیں، باقیوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. ارے بھائی مارکیٹ کہہ رہی ہے ہمیں ایکشن دیکھنا ہے، ہمیں ایکشن دکھاؤ. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ آئی ایم ایف گئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ایکشن کر کے دکھاؤ گے تو ہم تمہارے سے بات کریں گے. سعودی عربیہ اور یو اے ای گئے ہیں، انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرو تو پھر ہم تمہارے سے بات کریں گے. چائنا نے ابھی تک ان کو گھاس نہیں ڈالا، لیکن آئی ایم شیور کہ ان کے چائنا ہمارا بہت سالڈ دوست ہے اور جس کو کہتے ہیں آل ویدر فرینڈ ہے، تو وہ ضرور مدد کرے گا. وہ جو رول اوور کرنا ہے وہ ہمارے ساتھ اگری کر چکے تھے. آئی ایم شیور وہ یہ اگر ان کے پاس جائیں گے تو کریں گے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان ایکشن کی وجہ سے یہ لوگ بھی ذرا پیچھے ہٹ گئے. تو اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹس کو چاہیے ایک اسٹیڈی ہینڈ، ایک فرم ہینڈ چاہیے اکانومی پہ، اور ڈیسیژنس چاہیے. وہ چاہتے ہیں ہمیں ڈیسیژن چاہیے، ہمیں ڈائریکشن دکھاؤ. اور ڈائریکشن نہیں ہو سکتی جس طریقے سے یہ ان کا پورا 13 پارٹیز کا ایک کولیشن ہے، اور جس طریقے سے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک فائنانس منسٹر لندن بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا. تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ اس کا الٹیمیٹ سلوشن ہے الیکشنز. ایک انٹرم گورنمنٹ، امیجیٹلی اسٹرانگ انٹرم گورنمنٹ اینڈ الیکشنز ایز. جی میں تو آپ کو سامنے 4 چیزیں بتا دی ہیں، آپ کو میرے پاس ہیں یہ. جی میں ابھی نوٹ کرا دیتا ہوں آپ. دیکھیں جی ہمارا جو 700 ارب روپے کا جو پی ایس ڈی بی تھا، ہم نے اس کو 600 کر دیا. 100 ارب روپیہ ہم نے لے لیا پی ایس ڈی بی سے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پروونسز کے پاس اس وقت زیادہ پیسے گئے ہیں بیکاز ہمارے ایف بی آر کے ریونیوز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہیں. تو ہم نے اپنے 2 پروونسز کو، باقیوں کو ہم نے نہیں گنا. ہم نے 140 ارب ان سے ہم نے کہا آپ ہمیں دیں، کیونکہ لوگ تو آپ کے پروونسز میں بستے ہیں نا، تو یہ اسلام آباد میں تو نہیں رہتے. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جھاگڑا صاحب سے پوچھ لیں اور ہاشم صاحب سے پوچھ لیں، یہ ان سے میری ایگریمنٹ تھا. پھر ہم نے ڈویڈنڈس کی بات میں نے آپ کو کی، جو یہ آئل کمپنیز ہیں ان کے کچھ تقریباً 950 ارب روپے کے ڈویڈنڈس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس میں سے میں نے کہا تھا 600 ارب روپے آپ استعمال کریں اپنا اس میں سرکولر ڈیٹ کو نیچے میں. تو اس میں سے ہم نے کہا 120 ہم اس مد میں لے جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو افیکٹ نہیں کرتی. اس لیے ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی پرابلم نہیں تھا اس پہ، لیکن انہوں نے کہا اس کی کانفرمیشن چاہیے. جی پھر ایف بی آر نے کہا ہم 50 ارب آپ کو اور دے دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، کیونکہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں. اور پھر ہم نے جو گرانٹس دی ہوئی ہیں باقی صوبوں کو بھی دیتے ہیں، وہ کافی زیادہ گرانٹس ہیں. انہوں نے کہا 56 وہاں سے نکال دیں گے. 466 ارب روپیہ ہم کو خرچ کرنا تھا، جس میں سے 267 ارب جو ہے پیٹرول ڈیزل پہ، 106 پاور پہ، مطلب جو ہم نے 5 روپے کی سبسڈی ہے اس پہ، اور پی ڈی ایل جو کہ ہم نے آئی ایم ایف سے کمٹ کیا تھا کہ 4 روپے پر لیٹر ہر مہینے بڑھائیں گے، 30 روپے تک جائیں گے، وہ 93. تو 466 کو پوری طرح بیلنس. یہ اگر اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ منسٹری آف فائنانس کے پاس ہے، یہ نمبرز میں آپ کو منسٹری آف فائنانس کے دے رہا ہوں. یہ ان سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ لوگ پھر ورنہ ان کو مطلب برا بلا کہیں گے کہ بھائی وہ اگر یہ فنڈ کر کے گئے تھے. اچھا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے کیا کہا؟ آئی ایم ایف نے کہا جناب یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی کانفرمیشن آپ ہمیں دلوا دیں، جو میں نے ابھی بات کی ہے. ایک کانفرمیشن دلوائیں صوبوں سے کہ 140 بلین دیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ جو کمپنیز جو ڈویڈنڈ ہیں جس کے، وہ اس سے دلوا دیں کہ اتنے پیسے پڑے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے. یہ 2. تیسرا آئی ایم ایف کا جو تھا، جو کہ میں نے ان کو کہا بالکل اگر آپ کے خیال میں یہ ہم نے کی، اور وہ تھا یہ انڈسٹریل پیکج جو ہے اس پہ جو ہم نے ایک قسم کی ایمنسٹی دی تھی. تو میں نے کہا یار وہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے ہمیں بتا دیں، ہم اس کو بیسیکلی ایڈریس کر دیں گے. اس وقت آئی ایم ایف جو ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ 7 جو ہمارے جو ٹرانش ہے وہ روکے رکھے، کیونکہ وہ دسمبر کے نمبرز کے پر ہے. دسمبر کے نمبرز ہم نے پورے کیے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی ایک قسم کے ویکنس ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو یہ کنونس نہیں کر سک رہے. اور ڈار صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے، وہ تو جو مرضی کہتے رہیں. سر ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا
جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی تھی 30 مارچ کو تو 15 روپے ڈیزل پہ جو ہے حکومت اپنی جیب سے دے رہی تھی، اور پچھلے ایک مہینے میں جیسے جو ہے فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ پچھلے ایک مہینے میں ڈیزل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں جب سے یہ آئے وہ تقریباً 70% بڑھ گئی. جو وہ 15 روپے تھا وہ ہو گیا اب 80-85، بلکہ مجھے کل کوئی کسی نے کہا کہ وہ 100 روپے ہو گیا. تو یہ اگر حکومت سچ بولے، جس دن ہم نے کیا تھا اس دن آخری ڈیزل میں ہم اپنی جیب سے 15 روپے دے رہے تھے. اگر یہ لوگوں کو سچ بتائیں، مجھے لگتا ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یوکرین کی جنگ جس دن چھڑی تھی اس دن سے لے کر آج تک 15% عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت بڑھی ہے، 70% ڈیزل کی بڑھی ہے، اور جیٹ فیول جو جہازوں کا ہے وہ 140% بڑھا ہے. تو جی یہ کوئی اور سوال؟ سر تو بھی آئی ایم ایف کو کیوں نہیں کنونس کر پا رہا ہے یہ؟ کیونکہ اس کو تو خود پتا ہے کہ آئی ایم ایف کو جب تک کنونس نہیں کریں گے اس کے علاوہ اس وقت تو سعودی، چین اور یو ای کچھ کہیں سے بھی کوئی فنڈ نہیں ملیں گے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ان کی کیا لانجیوٹی کتنی ہے، کیا یہ رہیں گے نہیں رہیں گے. میرا خیال ہے، دیکھیں جی، میں تو چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو، بیکاز جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی $2 بلین ابھی پڑے ہوئے ہیں جو جون سے پہلے ملنے تھے. $1.8 بلین، 1.2 بلین جو ہے وہ ہمیں دینا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، اور وہ بلکہ ہمیں اس کے لیے دینا تھا کہ آپ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے استعمال کر لیں یا آپ اپنے بجٹ کے لیے استعمال، بجٹری سپورٹ کے لیے، اور باقی 600 ملین جو ہے ورلڈ بینک نے دینا، وہ بھی نہیں دے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب سعودی عربیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اس چیز پہ کہا کہ ہم 3 بلین کو تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو خیر ویسے ہی 1 سال کے بعد ہونا ہے، وہ بھی نہیں دے رہے. چائنا نے OIC کے بیچ میں ان کے فارن منسٹر آئے تھے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا مجھے کہ میں یہ ابھی جاتے ہی میں اس کو رول اوور کر دوں گا، وہ بھی انہوں نے رول اوور نہیں کیا. وہ $2.3 بلین ہے. تو جب تک یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے، اور ہمیں تو یہ خیال تھا کیونکہ یہ تو امریکہ کے لاڈلے ہونے چاہیے یہ جو حکومت ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کیوں اتنا مشکل کر رہا ہے. اچھا سر، ایک سوال اور لے لیجیے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کر پاتے اور آنے والے دنوں میں اگر فوری طور پر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اور کوئی کیئر ٹیکر حکومت آ جاتی ہے اور آئی ایم ایف پھر اس کو مزید یہ دیکھتی ہے کہ پھر ہم جو گورنمنٹ ریگولر ہیں اس سے بات کریں، تو اس پورے ٹائم میں ہمارے سر ریزروز تو انتہائی تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یہ پاکستان چلے گا کیسے پھر آگے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ انٹرم گورنمنٹ لائیں گے تو اس میں ایک ڈائریکشن آ گئی، امیجیٹ ڈائریکشن آ گئی کہ یہ اب ایک الیکشن ہونے والا ہے اور اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ حکومت. آئی ایم ایف یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہ بھئی ہم ضد نہیں کر سکتا، چلتے ہوئے پروگرام کو ضد نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ ہاں جی یہ چیزیں آپ ہمیں کر کے دکھا دیں، اور وہ ہمیں جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کو کچھ سخت وہ لینے پڑیں گے اقدامات، وہ لے کے اس کے بعد میرے خیال میں وہ پروگرام تو چالو ہو جائے گا. $2 بلین ہے، وہ 7th اور 8th کا جو مل جائے گا. اس کے بعد 2 بلین میں نے آپ کو بتایا یہ مل جائے گا، 2.3 بلین آپ کو چائنا کا مل جائے گا. اس کے بعد آپ ایز سون ایز دس ہیپن، ٹیمپریچر نیچے گرے گا، آپ جا کے $1.5 بلین کا بانڈز، آپ یورو بانڈ اگر آپ فلوٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے جو ریزرو ہیں 17-18 بلین سے اس کے بھی ہو جائیں گے اسٹیٹ بینک کی. تو ہم اس وقت ایک قسم کا سیف واٹرز میں چلے جائیں گے، اور پھر الیکشن آئے گا تو جو نئی حکومت آئے گی تو وہ ویسے اسٹیبل ہوگی. اچھا ترین صاحب، یہ بتائیے گا یہ آرگیومنٹ دراصل آپ کے خود خلاف پڑ رہا ہے کہ ان کو امریکہ کا لاڈلا ہونا چاہیے تھا، اور جو آپ کی پارٹی کا جو پولیٹیکل مانترا چل رہا ہے کہ سازش ہوئی ہے، تو اس کے خلاف جا رہا ہے کہ اگر سازش ہوئی ہے اور امریکہ نے ہٹایا ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو امریکہ سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں کر رہا؟ آئی ایم ایف کیوں نہیں ہلکا ہاتھ رکھ رہا؟ دیکھیں یہ تو مجھے بھی تعجب ہے کہ اس وقت دیکھیں، میں جب جاتا تھا وہاں، پہلے جب میں گیا تھا 2008 میں، تو ہر چیز جو ہم کہتے تھے 100 روپیہ ہمیں دو، تو وہ کہتے تھے 150 کیوں نہیں لے لیتے ہو، کیونکہ ہم اس وقت جو تھے وار اینڈ ٹیرر میں ان کے ساتھ تھے، اور بڑا آسان مجھے پروگرام ملا تھا. اپ فرنٹ 40% مجھے انہوں نے دیا تھا، اپ فرنٹ دے دیا تھا. اس دفعہ میں جب گیا ہوں پچھلے اکتوبر وغیرہ میں، اس سے پہلے، تو کچھ ہماری جینون جو وہ تھی پرابلمس، ہماری جینون یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز یا ایگزمپشن نکال دو، ٹیکس لگا دو. میں نے کہا یار کس چیز کے لیے؟ پیرامڈنگ میں کیوں کروں؟ میں کیوں ٹیکس پہ ٹیکس جو دے رہا ہے زیادہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس کیوں لگاؤں؟
وغیرہ وغیرہ، یہ میں نے سخت سٹینڈ لیا تھا اس میں. اور دوسرا یہ تھا بجلی کے ریٹس، میں نے کہا پہلے بہت وہ ہے، تو آپ جتنے زیادہ ریٹس کرتے جائیں گے چوری اتنی بڑھتی جائے گی. تو بڑی مشکل سے میں نے وہ چیزیں، اور اسٹیٹ بینک کا جو امینڈمنٹس تھیں اس کو سے ڈائلیوٹ کروایا. بہت مشکل پڑی اس دفعہ، اور میں حیران تھا یہ کیا وجہ ہے، اور ظاہر ہے وہ پولیٹیکل وجہ تھی. اب میرا خیال تھا کہ یہ کیونکہ ہماری حکومت تو چلی گئی ہے، تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ انہوں نے کیوں ڈیلے کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی تو $100 بلین دے دیتے 7 ٹرانچ کا، کیونکہ دسمبر کا تو ہم نے ٹارگٹ سارے میٹ کیے ہوئے ہیں. 8 ٹرانچ کے اوپر اگر یہ لگانا چاہتے تھے یہ لگاتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ IMF جو بھی ہے وہ بھی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ جو اپنے اگلے جو ٹارگٹس ہیں 9th والے جو ٹارگٹس ہیں وہ اس بجٹ میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے. سر ایک اور چیز بھی ہے. جی، ایک چیز یہ ہے کہ جب ہماری حکومت جب یہ ساری چیزیں کر رہی تھی تو یہ کہتے تھے IMF پروگرام جو ہے ختم کر دیں گے ہم. اب یہ وہی لوگ گئے ہیں کہ IMF سے مانگنے کے لیے. تو اور بیچ میں سر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ بولا اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ بولا، تو وہ کنفیوز سگنل IMF کو دے دیا انہوں نے، جس کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے. ان کے ایک وزیر خزانہ جا کے کہتا ہے اوکے، دوسرے جو ہے لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں پروگرام ختم کرو، نیا نیگوشیٹ کرو، ہم IMF سے ڈکٹیشن کیوں لیں. دیز آر دا ریزنس جس کی وجہ سے پروگرام خراب ہوا ہے. اور میں اس میں مزمل دیکھ میں ان کی مائنڈ سمجھ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ایک آدھا مہینہ اگر لیٹ بھی ہو جائے گا تو یہ مر نہیں جائیں گے. ہم ان کے بجٹ میں دیکھیں گے کہ یہ سارے ایکشنز لیتے ہیں یا نہیں لیتے. وہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ پھر یہ نہ ہونا کہ 1 مہینے کے بعد یہ بجٹ میں پھر کھڑے ہو جائیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی وہ مئی میں آئیں گے، یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بجٹ ہمارا ارلی جون میں ہو جائے، ارلی جون کے بیچ میں وہ آپ کا یہ رول جو ہے اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سبسڈیز ہیں یہ ختم ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیکسز کی ایگزمپشنز بھی ختم ہو جائیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فرٹیلائزر وغیرہ کی ایگزمپشنز وہ بھی ختم ہو جائیں. تو وہ سارا کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ہی کروا کے پھر ہمیں پیسے دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک چیز اس سے لاسٹ کوشچن ایڈ کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے پچھلی جو کموڈٹی پرائز رائز ہونا شروع ہوئے، آئل یا ایڈیبل آئل یا دیگر جو کموڈٹی ہیں، تو آپ معاشی ذہن تھے پاکستان کا، آپ نے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ یہ بیلنس پیمنٹ کا جو بالکل جن کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے یعنی سوال 1 مہینے کی حکومت سے تو نہیں ہوگا، سوال تو آپ سے ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ پھر جا کر کے یہاں پہ ساری چیزیں آپ کے لیے آج وہ امپورٹ کے لیے ڈالرز نہیں مل رہے ہیں. تو what you actually you and Muzammil Aslam did. No, what we did, we obviously ہم نے تو دیکھو پہلی چیز جو ہے کہ آپ کو سوال یہ میرے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہیجنگ کیوں نہیں کی. پہلے تو یہ بھی آپ میرے سے پوچھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی. تو وہ ہم پورا ڈیٹ آفس بنا رہے تھے جس میں کموڈیٹی ٹریڈنگ ہم نے رکھنی تھی، کیونکہ اس وقت ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کموڈیٹی کے بیچ میں ہیجنگ کرتے ہیں تو وہ دونوں سائڈ پہ جا سکتی ہے، وہ ریٹ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے. تو وہ چیز تو میں پروفیشنلی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی ہم نے ان ریٹس ان کے کیا کیا جناب والا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ پرائسز جو ہیں آئل پرائسز، تو میں تو آئل یہاں پروڈیوس نہیں کرتا ہوں یار. میں آئل کو یا تو ہیج کروں، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی میں جو کنزمپشن ہے اس کو میں کنٹرول کروں، یا اس کے اوپر میں دوسری سائڈ پہ ڈالر جو ہیں وہ زیادہ لے کے آؤں تاکہ میرا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو. تو ہم نے کیا کیا، ایکسپورٹس بڑھائیں، ریمیٹنسز بڑھائیں. ہم نے اس کے بعد ہم نے IT کی ایکسپورٹ جو $1 بلین سے نکال کے $3.5 بلین وہ ہم نے بڑھانی شروع کر دی تاکہ ہم دوسری سائڈ پہ ہیج کریں. اور اس کو ہم نے کہا کہ جب یہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے آئیں گی، بیکاز اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، یا تو پھر سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تیل. $7.5 بلین جو ہے تیل میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی دیر از نو ادر وے. دس از ایگزیکٹلی واٹ از افیکٹڈ آل دی ادر ڈیولپنگ کنٹریز. یہ صرف مجھے نہیں افیکٹ ہوا، سب کو ہوا ہے. اور 8 مارچ کو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز $22 ارب تھے تاریخ کی، آل ٹوٹل ریزروز، ٹھیک ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 8 مارچ کو عدم اعتماد سے پہلے تاریخ کے ہائیسٹ ریزرو تھے $22.5 ارب. ادھر سے جو ہے 1 مہینے میں $2.3 ارب ہم نے چائنا کا قرض اتارا جو واپس آنا تھا، وہ مائنس ہوئے، اور $900 ملین ریکوڈک کے جو اس زمانے کے تھے وہ اس کی پیمنٹ کی. اور ہم جو ہے پورے یہ 1 سال سے
یہ اتنے بڑے کموڈٹی سپر سائیکل اور اتنے بڑے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے باوجود تاریخ کے ہائیسٹ ریزروز مینٹین کر رہے تھے. یہ دیکھیں جی میں آپ کو لب لبا بتاتا ہوں کہ ہماری اکانومی صحیح گرو کر رہی تھی, ہمارا جو ہے اس کے بیچ میں, اور یہ آل راؤنڈ تھی. اور پھر جو ہم نے سب سے بڑا کام کیا تھا باٹم اپ, یہ تو کوئی مینشن ہی نہیں کرتا کہ ہم نے غریب آدمی کے لیے مواقع, انٹرسٹ فری لونز. مارچ کے اندر 7.5 ارب روپیہ صرف کامیاب پاکستان, اور اپریل میں اس نے جانا تھا 10 ارب روپیہ, اور جون تک وہ 15 ارب روپیہ ہر مہینے جانا تھا لوگوں کے پاس, چھوٹے لوگوں کے پاس. تو یہ جو ہے وہ ہم نے جو کیا, ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ سپر سائیکل اس وقت ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ, بیکاز یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے کہ مطلب یہ کموڈٹی پرائسز کیا کیسے کنٹرول کریں. یہ جیسے کموڈٹی پرائسز نیچے جائیں گی نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سپر سائیکل جو ہے وہ 2 سال رہ جائے گا, 3 سال. تو ان کا انفلیشن بھی نیچے آئے گی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ان کا جو ہے سرپلس ہو جائے گا, تب یہ ہمارے سے نہیں پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے اس کا فائدہ کیا, انہوں نے ایک کنائمنس کی اور انہوں نے ہمیں جو ہے نکالا. سر مارچ 30 تک کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کے بعد جی, اور ہمارا کام دیکھیں جی, آپ سب سامنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, مارچ 31 کے نمبرز آپ دیکھیں جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ اس کو سنبھالیں یا نہ سنبھالیں, جیسے مرضی سنبھالیں, یہ ان کا کام ہے. سر جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی لاسٹ ٹائم جب آپ لوگ آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم حکومت صحیح چن کے گئے, انہوں نے بڑا غلط کیا. آپ جب وہ آئے تو اب وہ آپ کا بتا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح گورنمنٹ تھی, معیشت صحیح تھی. تو الزامات تو لگ رہے ہیں کون صحیح تھا. اب عوام کو تو مہنگائی ختم چاہیے کہ مہنگائی ختم ہو, یہ لوگ یہ سب چیزیں مل جائے. اس میں آپ بھی کسی حد تک بھی کہیں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیں آپ, میں تو اس اگر ہسٹری میں چلا جاؤں تو مجھے ایک اور پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کووڈ کے بیچ میں, کووڈ ساری دنیا کو افیکٹ کیا, وہ صرف پاکستان کو افیکٹ نہیں کیا. کووڈ میں پاکستان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے کیسے کیا, اس کو کیسے ہینڈل کیا. دنیا کے 3 جو ٹاپ ملک ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے. ہندوستان 55 لاکھ لوگ وفات پا گئے, ہمارے 31,000 جو ہیں وہ لوگ گئے. اور ہمارا دنیا نے کہا کہ سب سے بہترین اس کی ہینڈلنگ ہوئی ہے. اور اس میں یہ اچھا, اس سے آپ اس کے بعد دیکھیں ریباؤنڈ کیا ہوا. 1% ہمارا ریڈکشن ہوا جی ڈی پی کا 2019-20 میں. 21 میں ہم نے 5.6% کی ہم نے گروتھ دکھائی. انڈیا جو ہے 7.3% نیگیٹو گیا, پھر اس نے 7.3 اس کا مطلب وہ برابر میں گیا, ہم 4.5% پازیٹیو میں گئے. سملرلی باقی چیزوں, اور اس کے بعد سے بھی آپ دیکھیں ہم نے کیا پروگریس کی. ہماری 5.6 تیسرے سال میں گروتھ تھی, نون کی 3.8% تھی تیسرے سال میں, جب اس وقت مطلب کموڈٹی پرائسز دنیا کی اس وقت پورے 10 سال میں سب سے کم تھی, اور پیٹرول پرائسز کم تھی اس وقت ان کی. تو آپ ان کو ساتھ ہمارا مت کمپیریزن کیجئے. ہمارا کام صرف یہ, آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد سے ہم نے کیا کیا, کیونکہ کووڈ تک تو ہمارے پاس مشکل ہی مشکل تھی. تو ابھی ہم کیا کیا چھوڑ کے جا رہے تھے آپ کے لیے, اور انہوں نے اس کا 1 مہینے میں کیا اس کا کیا. سر بجٹ سے پہلے ان کو کوئی پیکیج نہیں ملنے والا, ایسے ہی کہا آپ نے؟ نہیں سر, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بجٹ, ہاں آئی ایم ایف میرے خیال کے بیچ میں ان کو وہ دیکھے گا کہ یہ بجٹ میں کیا ایکشن لیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. کوئی پالیٹکس میں, پولیٹیکل میں کوئی کامنٹ نہیں دوں گا. سر میں کہتا ہوں کسی کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. انسرٹنٹی جو ہے اکنامکلی ایک بہت ڈیمیجنگ چیز ہے. آپ جو مرضی جتنے مضبوط سے مضبوط لوگ لے کے آ جائیں, بڑے جید قسم کے اکانومسٹ لے کے آ جائیں, جب مارکیٹ نروس ہوگی نا کہ اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, وہ نہیں, اب وہ انویسٹمنٹس روک دے گی. وہ آپ کے پاس یہ جو ایکسپورٹس آپ کی سفر کرنا ہے, آپ کا کام ہے الیکشنز.